جی ہاں، موجود ہوں G11 مرکز میں، اور ایک ایسی شاپ پہ موجود ہوں جہاں پہ صرف مسلم برانڈس کی چیزیں ملتی ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس شاپ کی اونر ہیں، اور ان کے آگے پلان جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ آپ نے مسلم برانڈس کی شاپ کھولی ہوئی ہے، اور ٹوٹلی آپ نے بتایا جس طرح کے مسلم برانڈز ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، خاص طور پہ فلسطین اور اسرائیل میں، تو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ کسی کے پروڈکٹس خریدتے ہیں تو دا فائنینشیل فلو از گوئنگ فرام یو ٹو دیم، آپ ان کو فائنینشیلی اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہو، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بے شک ہم اپنی ضرورت کی چیز لے رہے ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر گیٹنگ دا فائنینسز۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چاہے فلسطین کا کوئی ایشو ہو، کشمیر کا کوئی ایشو ہو، بلاسفمی کا کوئی ایشو ہو، فیس بک کا کوئی ایشو ہو، جس میں انہوں نے جس طرح 10 مئی 2010 میں میرے خیال سے ایوری بلاسفمی کی تھی فیس بک نے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے جذباتی ہو کے کہتے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم اس سروس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو وہ جذبہ ہوتا ہے وہ 2 weeks to 2 months، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں، اینڈ دے اسٹے آن دیئر اسٹانس، لیکن جو میجورٹی ہوتی ہے نا، ان کا کیا ہوتا ہے، وہ دے وانٹ این ایزی سلیوشن۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جا کر ہم وہ برانڈس خرید سکتے ہیں، مسلم برانڈس خرید سکتے ہیں، جہاں پہ اسرائیلی برانڈس نہ پڑے ہوئے ہوں، امریکن انڈین برانڈس نہ پڑے ہوئے ہوں، تو ہم خرید لیں گے۔ لیکن اگر ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے تو اتنی خواری کون کرے کہ مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈے۔ برانڈس کے ذریعے ہم کوئی جنگ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک اسلام کا آپ سب کو کانسیپٹ پتہ ہوگا کہ ایز مسلمز وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو سیل ویپنز ٹو نان مسلمس، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کیوں؟ کیونکہ وہ ویپنز ہماری اگینسٹ استعمال ہوں گے، سو کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، آج کل تو مسلمز ہیں نا فیوریٹ آن دا ٹارگیٹ لسٹ۔ بٹ دا تھنگ از دس کہ اگر فار ایگزامپل اگر آئل ہی آج کل ویپن ہو، کیونکہ آئل از اے بگ کموڈیٹی، آئل سے ہی ایروپلینس، جیٹس، ٹینکس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اے بگ کرنسی، تو آپ ان کو آئل سیل کر رہے ہیں، جو عرب کنٹریز ہیں ان کو آئل سیل کر رہے ہیں، اور وہ آئل اپنے جہازوں میں ڈال کر واپس ہم ہی پہ آ کے اٹیک کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے 1973 کی جب وار ہوئی تھی، اسرائیل پیلسٹائن وار ہوئی تھی، تو عرب کنٹریز میں یہ جذبہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کو، جو بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، وی ول ناٹ سیل دیم آئل۔ بڑا ریئیکشن آیا تھا پوری دنیا میں، اور آئل پرائسز شوٹ اپ کر گئی تھیں۔ اس کا حل جو ہے وہ ویسٹ نے یہ نکالا تھا کہ انہوں نے اپنی برانڈنگ کو امپروو کیا تھا، اپنے پروڈکٹس کو بڑا گلیمرس بنا کے ایسٹ کی طرف بھیجا تھا۔ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا تھا، انڈیا میں آ کے یہاں کا را مٹیریل لے کے، یہاں کی چیپ سروسز لے کر پروڈکٹ وہ یو کے جاتا تھا، برٹن جاتا تھا، وہاں پہ فیکٹریز میں بن کے واپس مہنگا آ کے ادھر ہی بیچا جاتا تھا۔ سو دا ایسٹ انڈیا کمپنی واز بیسیکلی یوزنگ انڈیا فار دیئر بینیفٹ۔ کیئر کے کپڑے پہناتی ہوں، اب آپ نے کہیں سنا ہے مدر کیئر کا نام؟ نہیں سنا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اپنے برانڈز آ گئے ہوئے ہیں، منی مائنرز آ گیا ہوا ہے، آؤٹ فٹرز آ گیا ہوا ہے، بریک آؤٹ آ گیا ہوا ہے، بہت سارے برانڈز آ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ دا سیم تھنگ از ریکوائرڈ ان ادر پروڈکٹس آف لائف ایز ویل۔ پہلی بات یہ کہ یس کوالٹی ہوگی تو ضرور کوالٹی پروڈکٹس لیے جائیں گے، جس طرح میں کپڑوں کی مثال دے رہی ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے پاس الٹرنیٹیوز ہیں۔ مثال کے طور پہ سعید غنی ایک پروڈکٹ ہے پرسنل کیئر کا، بیوٹی پروڈکٹس کا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اس کی اتنی سیل نہیں ہے جتنی کہ باڈی شاپ کی یا دوسرے برانڈس کی، حالانکہ وہ 3 times مور ایکسپینسو ہیں، اور کوالٹی میں میرا نہیں خیال کوئی اتنا فرق ہے جتنا کہ لوگ نام کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو جو تھوڑی دیر پہلے کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا جی، وہ ایک ہے کہ ہم تو باہر کی چیز یوز کرتے ہیں، تو وہ جو ایک ذہنی غلامی ہے نا، ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی دنیا میں ایک اکنامک وار بھی تو ہے نا، تو اگر پوری دنیا سے اس طرح چل رہی ہے کہ جس کے پاس زیادہ فائنینسز ہیں وہ پھر جو مرضی کرتا ہے، وہ ڈان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرا بچہ جو ہے، مائی اون چائلڈ، ٹھیک ہے نا، وہ فار ایگزامپل ایک کلاس ہے، اور کلاس کا جو بلی ہے وہ مجھے ہٹ کرتا ہے، مجھے بلی کرتا ہے، یا میرے بہن بھائیوں کو بلی کرتا ہے، اور اس نے ایک اسٹال لگایا ہوا ہے، تو کیا میں اس کے اسٹال پہ جاؤں گی؟ I will never go to his stall، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جب نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ کیا کرتا ہے، امریکہ پوری دنیا میں چوز کرتا ہے اکڑ بکڑ بمبے وہ کرتے ہیں، اس سال میں کدھر حملہ کروں، ہر 5-10 سال بعد وہ ایک نیا اپنا ہدف کر لیتا ہے۔ ڈونٹ وی سی
ایون ایز سمپل ایز دیٹ ہماری ریڈیو پہ وہ بڑے پراؤڈلی سیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں یہ انڈیا کا کیلا ہے, کتنا بڑا کتنا زبردست ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پاکستانی 2 کیلے کھا لیں بجائے اس ایک بڑے کیلے کے. ڈونٹ یو نو کہ آپ کیلے خریدیں گے, انڈیا کے ٹماٹر خریدیں گے, ان کے پاس ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو وہ اکانومی کہاں نکالیں گے؟ کشمیر میں نکالیں گے. پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے تو پاکستان ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. بالکل. اور اگر آپ مجموعی طور پہ ہم پورے مسلمس کو دیکھیں اکٹھے تو وی آر اے ویری رچ نیشن. آئل ہمارے پاس ہے, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہمارے پاس ہیں, آل کائنڈز آف کلائمیٹس, آل کائنڈز آف لینڈس ہمارے پاس ہیں. تو وہ تو چلیں ایک بگر کانسیپٹ پہ بعد میں پھر کبھی بات ہوگی. لیکن ایز آف ناؤ اگر ہمارے اندر جس طرح ایک ہمارے اندر نا ایک فیشن بن گیا ہے باہر کی چیز, ہم تو باہر کا برانڈ استعمال کرتے ہیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریپلیس کر دیں اور ہم مسلم برانڈنگ کو فیشنیبل بنا لیں تو آئی تھنک دا سینیریو کین چینج. اور اس پہ پھر ایک بہت بڑی ذمہ داری مسلم انٹرپرینورس پہ بھی آتی ہے کہ وہ بھی بالکل. آپ نے بتایا نا کہ ہم نے پروڈکٹ مسلم اس کے رکھے ہوئے ہیں فارنر کو چھوڑ کے, تو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں بتائیے کہ کون سے جو ہے نا یہ ٹوٹلی مل جاتے ہیں جتنے بھی باہر کے پروڈکٹ ہیں پاکستان کے مسلم پروڈکٹ تقریباً, یعنی کہ ہر چیز جو باہر کی ہے اس کا ایک اچھا لوکل الٹرنیٹیو ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں گی نیسلے کے جتنے سیریلز ہیں, یہ شیلف پہ دیکھیں یہ سارے فوجی کے سیریل لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, دے ہیو سو مچ ویرائٹی. تو وی ہیو اے گڈ آلٹرنیٹیو ان دا میٹر آف سیریلس, ٹھیک ہے. دودھ میں نیسلے کا اگر ملک ہے تو ہمارے پاس اپنے کتنے ہیں, ہمارے پاس حلیب ہے, ہمارے پاس نورپور ہے, ہمارے پاس یہ ملک فیلڈ ایک نیا برانڈ آیا ہوا ہے. وی ہیو لاٹس آف انہار ہے, بہت سارے دودھ کے برانڈس بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. دہی میں لے لیں وہ جو ڈبہ ملتا ہے نا نیسلے کا, ایڈمز یوگرٹ بھی ہے, رائتا بھی ہے, اور چیز بھی ہے ہمارے پاس. چیز تو خیر نورپور وغیرہ کی بھی ہے ہمارے پاس, تو چیز میں بھی ہمارے پاس بہت ساری ویرائٹی ہے. بٹر میں بھی ہے, میکرونیز لے لیں آپ, آئل لے لیں, اور اس کے علاوہ مسالہ جات جتنے لے لیں, ساسز لے لیں. یہ ایک بڑی فیمس وہ تھی ہرشیز چاکلیٹ سرپ. سو آئی جسٹ لائک ٹو پک دس, سامنے پڑا ہوا ہے سلمانس کا چاکلیٹ سرپ. اٹ از جسٹ ایز گڈ ایز دا ہرشیز چاکلیٹ سرپ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر ڈھونڈے, یہ ساری چیز تو ہم لوگوں نے پچھلے 10 سال میں ریسرچ کی ہے اور ہر چیز کا ہم نے آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور یہاں تک ہم پہنچے. اور پھر وہی والی بات ہوتی تھی, ہم شاپ کیپرس کو جا کر سمجھاتے تھے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو سپورٹ دا مسلم اکانومی. ہم کنزیومرس کے پاس جاتے تھے, لیکن ہر ایک شاپ کیپرس کو تو ظاہر انٹرسٹ ہوتا تھا اپنا سیل, اور جو کنزیومرز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ مطلب کون اتنی خواری کرے نا. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو نو آئی ایم ناٹ اے شاپ کیپر بائی پروفیشن, بٹ دین وی ڈیسائڈیڈ, کیونکہ ہم لوگ اور چیزوں کے بارے میں بھی کیمپین کرتے ہیں ایز رسپانسبل سٹیزنس, تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی ایک اکنامک کیمپین ہے. بتائیے گا اور کس طرح سے کیمپین کر رہی ہیں آپ؟ ایک تو آپ چیزوں کی برانڈس کی کر رہی ہیں, مطلب اس کو آگے کس طرح چلا رہی ہیں؟ بیسکلی ٹیچر اسکول بھی اپنے اوپن کیا ہوا ہے. دیکھیں بیسکلی آئی ایم اے ٹیچر بائی پروفیشن. بیسکلی آئی ایم اے ٹیچر, آئی لو ٹو ٹیچ, دیٹ از مائی بیسک پروفیشن. اگر مجھے چوائس دی جائے تو ڈے اینڈ نائٹ آئی جسٹ ڈو ایکڈیمک ورک بیکاز دیٹس مائی بیسک نیچر. بٹ ادر دین دیٹ ایز اے ہیومن بینگ ہم دیکھتے تھے بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں جس پہ انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. جس طرح 2008 میں عافیہ صدیقی کا کیس جب کھلا تو آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ دا مدرسہ ایٹ دیٹ ٹائم, تو آئی تھاٹ کہ یو نو وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں پہ جا کے بات کی جائے. پھر ہم مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے, آپ عافیہ کے بارے میں بات کریں, آپ عافیہ کے بارے میں بات کریں, تو لوگ کہتے تھے کہ اچھا آپ کے پیچھے کون ہے, یو نو کہ آپ ٹھیک ہے. تو ہم پریشان ہو گئے, ہم نے کہا کہ اچھا یو نو اٹ مینس دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے پلیٹ فارم. سو وی ڈیسائڈیڈ کہ ہم ایک کیمپیننگ سوسائٹی, ایک پلیٹ فارم, ایک NGO, ناٹ دا عورت مارچ, کہ جو بھی ایشو ہمارے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے اس پہ کوئی بات ہونی چاہیے اور اسلامک پرسپیکٹو سے بات ہونی چاہیے. یعنی کہ آئی فلی سپورٹ دا وومن رائٹس ایشو کمپلیٹلی. عورت مارچ نے اس کو ہارم کیا ہے کیونکہ انہوں نے اتنے زیادہ اور اول فول فضول چیزیں ساتھ اٹیچ کر دی ہیں. تو وومن رائٹس کے بھی بارے میں ہم کیمپین بالکل کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں اور فل فورس کے ساتھ کرتے ہیں. اینڈ وی برنگ دا اسلامک پرسپیکٹو ان اٹ, کیونکہ اسلامک پرسپیکٹو اس چیز کو اسٹرانگ کرتا ہے کہ جو چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ویدر اٹس دا ایشو آف پیلسٹائن, کشمیر, وومن رائٹس, ایجوکیشن, جو بھی ایشوز ہوتے ہیں مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں تھرو دا پلیٹ فارم آف آر NGO کیمپیننگ سوسائٹی بائی دا نیم آف مسومین. دیٹ از جہاں پہ ہماری کل میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد پریس کلب میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ مارکیٹ جاتے ہیں, سارا فائنینشیل فلو ہمارا باہر جا رہا ہے. یعنی کہ
ایسٹ انڈیا کمپنی جس کو ہم روتے رہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے, کیونکہ پورا انڈیا پہلے مسلمانوں کے پاس تھا نا, تو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کو روتے ہیں کہ وہ آئے, انہوں نے پورے پہ قبضہ کیا اور اتنا سا ٹکڑا توڑ کے ہمیں واپس دے کے چلے گئے. تو مجھے بتائیں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بے شک ہم نے پاکستان حاصل کر لیا, لیکن اکنامکلی دا گیم از اسٹل گوئنگ آن. اسٹل ہم اپنی مارٹس میں جائیں, ہمارے 80-90 پروڈکٹس باہر کے ہیں اور لوکل پروڈکٹس کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں, جس میں غلطی دونوں طرف ہے. کنزیومر اینڈ پہ بھی غلطی ہے کہ ہمارے میں ایک ذہنی غلامی ہے کہ جی باہر کی چیز جب تک نہیں ہوگی تو میں اپنے فرینڈس کے سامنے کیسے پرنگلس کا ڈبہ لے کے جاؤں گی, تو شو بنے گی نا کہ میں پرنگلس کھا رہی ہوں. اگر میں سپر کرسپ کھا رہی ہوں تو وہ بات تو نہیں بنے گی, وہ کہیں گے پینڈو ہے سپر کرسپ کھاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اس نے تھوڑا سا لٹریچر بھی رکھا ہوا ہے یہاں پہ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے, بلکہ باہر شاپ کے باہر ہم نے بینرز بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ یہ شاپ کیا ہے اور کیوں یہاں پہ سرٹن برانڈز نہیں ہیں. اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں ان برانڈس کا پتہ نہیں ہے, ہمیں ان برانڈس کا بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, لیکن وی ول ناٹ کیپ دیم. حتیٰ کہ سگریٹ, لوگ یہاں پہ آ کے بہت سارے کسٹمرز آتے ہیں سگریٹ کے لیے, بٹ وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسٹروائے ہیلتھ. ہم نے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے نو سگریٹس ہے. کہ جی ماما آپ ٹوائز بھی رکھیں گی؟ میں نے کہا رکھوں گی. اس نے کہا اوکے فائن ماما, آئی فاؤنڈ مسلم ڈالز. تو وہ ڈالز ایسی تھیں حجاب والی اور اس طرح کی. سو وی وانٹ ٹو کیپ ٹوائز اوور ہیئر, مثال کے طور پہ جس میں میوزک نہ ہو, یو نو. بہت دفعہ پیرنٹس کو اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے. ایک ٹوائے ہے, ٹوائے شاپ پہ گئے, ٹوائے اٹھایا, اب جیسے اس کا بٹن دباتے ہیں وہ ٹن 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 اندر سے میوزک شروع ہو جاتا ہے. اب بچے کو کس حد تک آپ منع کرو؟ سو وائی ناٹ ہیو ایون ٹوائز جس کے اندر لیٹس سپوز نشیدز ریکارڈیڈ ہوں, آیات وغیرہ اور صورتوں والے ٹوائز تو اب آ گئے ہوئے ہیں نا, کمپیوٹر ٹوائے کمپیوٹر اینڈ آل دیٹ. سو وی وانٹ ٹو میک the life of a Muslim more and more colorful with quality products and entertainment and ایک free conscious کہ اس کو یہ چیز کھاتے ہوئے یہ نہ خیال آ رہا ہو کہ یہ جو میں نے پروڈکٹ خریدی ہے اس کے فائنینسز کہاں تک جائیں گے. ابھی ڈائریکٹلی وہ کمپنی جب ٹیکس پے کرتی ہے اپنے کنٹری کو, گورنمنٹ کو, تو وہ اس گورنمنٹ کے پاس آپ کا پیسہ جاتا ہے. پھر وہ جب اپنا بجٹ بناتی ہے اور اپنا ڈیفینس بجٹ بناتی ہے, اور اس ڈیفینس بجٹ میں جب وہ کسی مسلمان کنٹری پہ جا کر حملہ کرتے ہیں تو کیا آپ کا پیسہ ٹریول کر کے ادھر نہیں گیا؟ اب آپ کی اس چپس کے پیکٹ سے شاید کسی مسلمان بچے کی ایک انگلی گئی ہو پرپورشن میں, لیکن آپ کی گئی نا. ہم نے نہیں دیکھا کشمیر کے کتنے بچوں نے اپنی آنکھیں کھوئی ہیں, بالکل ایسے ہی گنز کرتے ہیں. فلسطین میں کتنے بچے کی ڈیتھ. آپ کسی بھی پیلسٹینین وہ جو نیوز چینل ہے اس پہ سبسکرائب ہو جائیں, روز وہ کم از کم ایک ٹین ایج بچہ مارتے ہیں. تو آپ یہ جو مدرس سن رہی ہیں میری بات, میری ان سے ریکویسٹ ہے, اتنے پراؤڈلی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن میرا بچہ تو اس کو یہی والی نوڈلس پسند ہیں, اس کے علاوہ تو وہ کوئی کھاتا نہیں ہے. آپ شکر کریں کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے زندہ ہے اور وہ آپ سے فرمائش کر سکتا ہے. آپ ان ماؤں کا سوچیں جن کے بچے 8-9 سال کے اسکول جاتے بچے کسی چیک پوسٹ پہ اسرائیل میں گولی مار کے ختم کر دیے جاتے ہیں, کن ہاتھوں سے اور کس دل سے وہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں. یہ ان کا امتحان نہیں ہے, ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کس منہ سے تم لوگ بیٹھ کے جو ہے یہ ساری نیوز دیکھ رہے تھے, اور کس منہ سے بیٹھ کے تم لوگ یہ چپس کے پیکٹ کھولتے تھے اور کھا رہے ہوتے تھے. اور ہمیں کیا فکر ہوتی ہے, نہیں وہ جو شیمپو ہے نا, میرے بال نا اس شیمپو سے طرح رف ہو رہے ہیں. شکر کرو آپ ریپ نہیں ہو رہی ہو. آپ لوگوں کو اپنی بالوں کی فکر ہے کہ نہیں جی وہ والا برانڈ جب تک میں استعمال نہیں کروں گی تو اتنے میرے بال. دیکھیں وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ کوالٹی پروڈکٹس اوور ہیئر, لیکن وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر 19-20 کا فرق بھی ہے, چلے میں کہتی ہوں کہ باہر کے پروڈکٹس اگر 100% ہے, آپ کو یہاں پہ 75% بھی کوالٹی مل جاتی ہے, تو لیٹ اٹ بی. اگر آپ کے سگے بچے ہوں اور آپ کی جو پرچیز ہے اس سے آپ کے سگے بچے جو ہے وہ مارے جا رہے ہوں, کبھی بھی آپ وہ پرچیز نہیں کریں گے. تو جن ہم اپنے بچوں کو جو برگرز کھلا رہے ہوتے ہیں ان پیسوں سے اگلا کا بچہ مر رہا ہے, جن پیسوں سے ہم شیمپوز خرید رہے ہوتے ہیں اگلوں کی عورتیں ریپ ہو رہی ہیں.